مقدمتاً کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی زبان کا کوئی متن ٹیکسٹ ہو، اسے دوسری زبان میں منتقل کیا جائے تو اس انتقال کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک متن مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب کہ جس کے الفاظ کے اندر بہت عمیق اور اس کے مطالب کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ اگر انسان تا قیامت ایک ایک لفظ سے اس کے مطالب کو نکالنا چاہے یا مطالب کا استخراج کرنا چاہے تو وہ استخراج ایک انسان کے لیے ممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب اور ابدی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نامحدودیت اور جتنا اس کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ایک سوچنے والا اور فکر کرنے والا انسان جتنا ہی اس قرآن مجید کے الفاظ کے معانی میں غور و خوض کرے گا اتنا زیادہ اس کے لیے نئے مطالب کشف ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی آیات اور ہر آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ لیا جاتا ہے، جو پہلا مرحلہ قرآن مجید کو سمجھنے کا آتا ہے، وہ پہلا مرحلہ وہ اس کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ ترجمہ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک زبان کے الفاظ جملات ہیں، جملات کے اندر الفاظ ہیں، وہ الفاظ جب مرکب ہوتے ہیں تو مرکب مل کر کچھ معانی کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو جملات کے اندر الفاظ ہوتے ہیں اور ہر لفظ کا ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ جب ہر لفظ کا ایک خاص معنی ہے، ہر لفظ کا ایک خاص معنی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کسی زبان کا لفظ آپ کے سامنے آئے تو اس لفظ سے جو بھی معنی بلا فاصلہ آپ کے ذہن میں خطور کرے یا آپ کے ذہن میں بلا فاصلہ جو معنی آئے وہ معنی اس کا لغوی معنی یا اس کا ظاہری معنی اور ترجمہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ہر لفظ کے معنی ہیں، پھر وہ الفاظ جب جملات کی صورت میں ہوتے ہیں تو جملات کی صورت میں ایک خاص معنی تشکیل دیتے ہیں۔ تو وہ ظاہری الفاظ اور جو ان کے ظاہری معنی آپ کے ذہن میں آئیں تو وہ اس کا ترجمہ کہلاتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہو گیا کہ جب قرآن مجید کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ الفاظ کو دیکھتے ہیں، پوری آیت کو دیکھیں گے تو جو الفاظ سے معنی سمجھ میں آئیں پھر ان معنی کو ہم ترتیب دے کر جملے کے صورت میں جب ایک خاص مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک خاص مفہوم کو سمجھانا وہ اس کا
ترجمہ کہلاتا ہے۔ الفاظ سے خاص اس کے جو معنی ہیں ان کو سمجھنا یا سمجھانا، یہ اس کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ ترجمہ سے آگے جو دوسرا سٹیپ ہے وہ اس کی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب جو لغت میں لغویون نے اپنی لغات کی کتاب میں درج کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تفسیر یعنی کشف القناع، نقاب کا اٹھانا، حجاب اور پردے کا اٹھنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ حجاب ایک شے ہے، شے کے اوپر حجاب پڑا ہے، ایک پردہ پڑا ہے، اس پردے کو ہٹائیں گے تو جو اس کے پیچھے نظر آئے گا وہ اس کی تفسیر کہلائے گی۔ جب ایک عورت جس کی چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حجاب ہے، تو حجاب کو جب اس کی چہرے سے ہٹایا جاتا ہے تو چہرے سے جب وہ حجاب ہٹتا ہے تو اس کا چہرہ واضح طور پر ہمارے لیے کشف ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پردہ معنی ہے، ان پس پردہ معنی کو اخذ کرنا، ان کو حاصل کرنے کا پس پردہ معانی کو اخذ اور حاصل کرنے کا نام تفسیر ہے۔ مختلف درجات ہیں، سٹیپ ہیں۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے تو ظاہر کے 70 ظاہر ہیں، پھر ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اور پھر ہر باطن کے 70 باطن ہیں۔ یہ پیغمبر کی احادیث اہل البیت کے فرامین میں یہ بات بڑی یعنی متعدد بار احادیث میں ملتی کہ قرآن کے ایک ظاہر کے 70 اور ایک باطن کے 70 باطن ہیں۔ تو جس مفسر کا جتنا معرفت کا درجہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے ظاہر سے ظاہر یا ظاہر کے باطن اور باطن کے بواطن اس کے لیے کشف ہوں گے۔ تو ان باطن کے بواطن اور ظاہر کے ظواہر کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو ایک خاص قسم کی معرفت اور آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس معرفت اور آگاہی سے انسان قرآن کے الفاظ کے پیچھے پس پردہ جو معانی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی کوشش تفسیر کہلاتی ہے۔ اب پہلا سٹیپ ترجمہ، دوسرا سٹیپ تفسیر، اور تیسرا سٹیپ تعویل ہے۔ اب تعویل کا لفظ جو ہے وہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات وہ آیات جن کے معنی واضح ہوں، متشابہات کے جو ایک سے زیادہ معنی پہ دلالت کریں۔ اب محکمات اور متشابہات دو قسم کی آیات قرآن میں درج ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ متشابہات میں قانون یہ ہے کہ آپ متشابہات کی تعویل کریں۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا دیں۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، واضح ایک لفظ ہے، الفاظ ہیں، ایک آیت ہے، اس کے واضح معنی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو اب
سوچنے والا سوچتا ہے کہ ہاتھ سے کیا مراد ہے. اگر ہم ظاہری ہاتھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی کوئی مخلوق ہے جو کہ اس کے واجب الوجود کے ساتھ سازگاری نہیں ہے. تو مفسرین نے قاعدہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو محکمات اور متشابہات ہیں تو متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا لیں. کیا کریں؟ کہیں کہ اللہ کی مانند کوئی شے نہیں ہے، لیکن یہ جو اللہ نے اس متشابہ میں کہا ہاتھ، تو حتماً ہاتھ سے مراد کوئی اور معنی ہے. وہ پھر کیا معنی ہے؟ پھر ان ہاتھ سے کو خلاف ظاہر کی طرف تعویل کر دیتے ہیں. ظاہر مراد ید یعنی ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو اس ہاتھ کو پلٹا دیتے ہیں ایک خاص معنی کی طرف. وہ یہ ہے کہ ید سے مراد اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. تو ید کو پلٹا دینا قدرت اور طاقت کی طرف، یہ اس کی تعویل کہلاتا ہے. تو اکثر مفسرین جو قرآن مجید کی جنہوں نے تفسیر کیا ہے، انہوں نے محکمات اور متشابہات کی بحث کی ہے، اور محکم اور متشابہ میں اسی یہ جو میں نے بیان فرمایا ابھی یہی اس کے تعریف کیا ہے، اور قاعدہ یہ بتایا ہے کہ متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا دیں. متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا دیں. یہ اکثر مفسرین کا یہی نظریہ ہے. تو بس اس نظریے کی بنیاد پر سارے قرآن کو تعویل کی ضرورت نہیں ہے. فقط وہ آیات جو متشابہات ہیں ان میں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے، محکمات میں تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ پھر قرآن میں اللہ اسی آیت کے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ اور راسخون فی العلم. اللہ اور وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہے وہ جانتے ہیں. یہ مفسرین کا جو تعویل کے بارے میں مشہور نظریہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ تعویل کا نظریہ ابن عربی کی نگاہ میں. ابن عربی تعویل سے خاص معنی مراد لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تعویل وہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، الفاظ کے جو باطنی معنی ہیں وہ باطنی معنی تعویل کہلاتے ہیں. اور وہ باطنی معنی کسے حاصل ہوتے ہیں؟ عارف کو حاصل ہوتے ہیں. عارف باطنی معنی تک اس کی دسترسی ہوتی ہے، اس کی رسائی ہوتی ہے. لہذا تعویل عارف کر سکتا ہے. ابن عربی کی نگاہ میں عارف تعویل کر سکتا ہے کیونکہ عارف ہی باطن کو جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابن عربی کی نگاہ میں پورے قرآن چاہے محکمات چاہے متشابہات دونوں کو تعویل کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ محکمات کے بھی باطنی معنی ہیں، متشابہات کے بھی باطنی معنی ہیں. لہذا مشہور مفسرین کا نظریہ یہ ہوا کہ محکمات میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے، فقط متشابہ آیات میں تعویل کی ضرورت ہے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو تعویل کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ تعویل کا جو وہ معنی کرتے ہیں وہ باطنی معنی وہ فقط عارف کو کشف ہوتا ہے. یہ ابن عربی کے نگاہ میں، اور اس میں ابن عربی نے تعویل میں بڑی بحث کی ہے. اب ابن عربی کے بعد علامہ طباطبائی نے ایک تعویل کی تعریف کیا. وہ فرماتے ہیں کہ تعویل کا تعلق الفاظ اور معنی سے نہیں ہے، الفاظ اور معنی کی سنخ سے تعویل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تعویل کا تعلق قرآن کی آیات کو تعویل کی ضرورت ہوتی ہے. تعویل کا تعلق یعنی الفاظ کی جو حقیقت خارجی ہے اس سے تعلق ہے. تو پس تعویل
الفاظ کی حقیقت خارجی اس کی تعویل کراتی ہے، الفاظ کی حقیقت خارجی ان کی تعویل کراتی ہے۔ تو علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک بھی پورے قرآن کے الفاظ کی ایک حقیقت خارجیہ ہے۔ تو حقائق خارجیہ جو ہیں قرآن کے، حقائق خارجیہ ان میں تعویل کی ضرورت ہے، اور وہ تعویل عارف کو حاصل، ہر عارف کو حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ عارف جو انسان کامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کامل ہی ہے جو ان الفاظ، قرآن کے الفاظ کی تا قیامت جو الفاظ کے حقائق خارجیہ ہیں، ان حقائق خارجیہ کا علم انسان کامل کے پاس ہے، تو پس تعویل بھی انسان کامل ہی کر سکتا ہے۔ یہ ایک نظریہ تعویل کے متعلق ابن عربی اور علامہ طباطبائی صاحب کا تھا، ایک نظریہ مشہور تھا۔ تو بس اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جن مراحل کی ضرورت ہے، پہلا مرحلہ ترجمہ، دوسرا مرحلہ تفسیر، تیسرا مرحلہ تعویل۔ تعویل میں 3 نظریے، ایک مشہور کا نظریہ، ایک ابن عربی کا نظریہ، اور تیسرا علامہ طباطبائی صاحب کا نظریہ، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی آیت، جو آیت ہماری موضوع گفتگو ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، جسے حکمت دی گئی ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس اسے خیر کثیر عطا کیا گیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب کے علاوہ کوئی اسے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حکمت، یہ الفاظ ان کے ایک ظاہری ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا دیا۔ اب ان کے ایک تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ تفسیر میں ایک ایک لفظ سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کا مطلب کہتے ہیں معنی احکام اور اتقان، مراد یعنی محکم، کسی شے کا محکم، مستحکم، مضبوط ہونا، اور اس میں کسی قسم کا بطلان اور کذب کا نہ ہونا حکمت کہلاتا ہے۔ یعنی کچھ شے اتنی محکم، مضبوط ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کا باطل اور کذب کی دخالت نہ ہو، کسی قسم کا باطل اور کذب موجود نہ ہو، تو وہ شے حکمت کہلاتی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ حکمت کا جو ایک معنی کیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ حکمت کا ایک یہ لفظی معنی تھا، دوسرا معنی اس کا اصطلاحی معنی کیا گیا۔ اصطلاحی معنی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد کائنات کے رموز و اسرار کی معرفت اور شناخت ہے۔ کائنات کے جو رموز و اسرار اور کائنات کے اندر جو حقائق ہیں، ان حقائق کی معرفت اور شناخت کا نام حکمت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بعض ان افراد کو عطا کرتا ہے کہ جن کا دل پاک ہوتا ہے، جن کے دل میں تقوی الہی ہوتا ہے، کسی قسم کا وسوسہ شیطانی نہیں ہوتا، تو یہ حکمت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تو بس کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مشیت، اللہ نے جسے چاہا، تو اللہ اسے چاہتا ہے کہ جس کا دل پاک ہوتا ہے، تو دل
پاک اور خالص ہونے کی بنیاد پر اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ، کذب و باطل کی گنجائش جب نہیں ہوتی، تو اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ایک خاص قوت رکھ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کائنات کے رموز اور حقائق کی معرفت اور شناخت کو حاصل کرتا ہے۔ اس چیز کا نام حکمت ہے۔ کائنات کے حقائق اور حقائق کے رموز کی معرفت و شناخت کا نام حکمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا من یشاء کی قید اسی وجہ سے لگائی، من یشاء کی قید اس وجہ سے لگائی کہ یہ حکمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ حکمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، بلکہ حکمت ان کو عطا ہوتی ہے کہ جن کا دل پاک، صاف، شفاف اور منزہ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر تقوی الہی موجود ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حکمت کا معنی۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی جاتی ہے اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جس شخص کے اندر تقوی الہی آتا ہے، جس کا دل پاکیزہ، صاف و شفاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر ایک خاص قسم کی قوت عطا کرتا ہے جس کا نام حکمت ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ کائنات کے حقائق کے رموز کی معرفت و شناخت حاصل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ چیز کسی کو عطا ہو جاتی ہے کہ جس سے کائنات کے حقائق کی معرفت اور شناخت، تو کائنات کی ہر حقیقت کی معرفت شناخت دل کی اپنی آنکھوں سے فرماتے ہیں جس کو عطا ہو جاتی ہے تو فقط اوتی خیرا کثیرا، اسے تو خیر کثیر عطا ہو جاتی ہے۔ وہ شخص منبع بن جاتا ہے خیر کثیر کا، وہ ذات اتنی بابرکت بن جاتی ہے کہ اس کے وجود سے خیرات کثیرہ صادر ہوتی ہے۔ فقد اوتیا خیرا کثیرا۔ اب اس سب کا تعلق کیا ہے؟ مشیت ایک عنایت الہیہ، توفیق الہیہ سے اس کا تعلق ہے۔ پھر علم کلام میں بھی جب ہم کہتے ہیں مشیت، چاہنا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فعل انجام دیتا ہے تو فعل میں سب سے پہلے دیکھتا ہے پہلے اسے چاہتا ہے، مشیت کے بعد اس کا ارادہ ہے۔ تو مشیت اس فعل کے جو مقدمات ہیں فعل انجام دینے کے، ان میں سب سے پہلے مشیت ہے، چاہنے کے بعد ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور پھر بعد میں جا کے انجام دینا۔ تو یہ جو چاہت وہاں متعلق ہوتی ہے، اللہ کی چاہت اس دل سے متعلق ہوتی ہے کہ جو دل اپنی پاکیزگی کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے اس حق سے جو دل متصل ہوتا ہے تو اسی کو حکمت عطا ہوتی ہے۔ اور حکمت جب عطا ہو گئی تو حکمت کا جب معنی سمجھ میں آ گیا تو وہی شخص جسے حکمت عطا ہوتی ہے وہ منبع خیرات کثیر بن جاتا ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، اولو کا مطلب ہوتا ہے صاحب، مالک کسی چیز کا جو ہوتا ہے، کسی کا صاحب۔ جب ہم کہتے ہیں اولو العقل، صاحب عقل، جو عقل کا مالک ہے، جس کے پاس عقل ہے، صاحب بصیرہ، اولو الفلان، یعنی جب ہم کہتے ہیں یہ صاحب مال ہے، صاحب مقام ہے، صاحب کشف و شہود ہے، تو یہ صاحب وہی اولو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اولو الالباب ویسے جو ترجمے میں کہتے ہیں صاحبان عقل، الباب
लुब की जमा अलबाब है, लुब की जमा अलबाब है। तो आप फरमाते हैं कि ये जो लुब है, लुब उस मगज जो अखरोट के अंदर, अखरोट का जो दाना है ना, उसके ऊपर एक उसकी पोस्ट होती है, उसके अंदर उसका मगज होता है। अखरोट के अंदर जो उसका मगज होता है, कहते हैं उसको लुब कहा जाता है अरबी में। और इंसानों में जब इस्तेमाल होता है लुब, तो लुब का माना अक्ल होता है। लुब का माने वो खालिस अक्ल होती है, खालिस अक्ल। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि अक्ल को इंसान के अंदर वही मकाम हासिल है जो मगज को अखरोट के अंदर उसके जो ऊपर पोस्ट है उसकी निस्बत हासिल है। यानी जो अखरोट का अंदर उस मगज का मकाम है, वही अक्ल, इंसान के अंदर जो अक्ल है, अक्ल का मकाम है। तो फरमाते हैं कि इस वजह से, इसी चीज को, इसी मुनासबत को मद्देनजर रखकर अल्लाह ताला ने इंसान को जो अक्ल खालिस अता की है, खालिस पाक मुनज़्ज़ा अक्ल, वही लुब कहलाती है, वही लुब कहलाती है। तो खालिस अक्ल के जो हमरा होता है तज़किया नफ्स के, और उस दिल में इतनी पाकीज़गी होती है कि जिसके अंदर किसी किस्म का वसवसा शैतानी, किसी किस्म की शहवात, किसी किस्म की तारीकी, इन सब से खाली खालिस अक्ल को लुब कहा जाता है। खालिस इस अक्ल को लुब कहा जाता है। तो फरमाते हैं कि इंसान के अंदर भी वो खालिस अक्ल जो तज़किया नफ्स और दिल की पाकीज़गी जिसमें मशरूत है, तो अक्ल जो पाकीज़ा अक्ल है उसको लुब कहा जाता है। तो फरमाते हैं वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, वो साहिबान अक्ल, वो साहिबान अक्ल खालिस, अक्ल पाकीज़ा, पाकीज़ा अक्ल के साहिबान ही इससे नसीहत हासिल करते हैं। कहते हैं कि नसीहत तज़क्कुर, तज़क्कुर वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, ये तज़क्कुर है क्या चीज? कहते हैं ये तज़क्कुर, तज़क्कुर इंसान, देखें इंसान जब एक शनाख्त हासिल करता है, मारिफत, तो उस मारिफत में एक नतीजे तक जब पहुंचता है, तो नतीजे तक पहुंचने के लिए कुछ मुकद्दमात से ज़हन अक्ल को गुजारता है। अक्ल मुकद्दमात से नतीजे तक पहुंचती है, या नतीजे से पीछे मुकद्दमात तक पहुंचने का नाम तज़क्कुर है। तज़क्कुर कहते हैं नतीजे से मुकद्दमात तक मुंतकिल होना, या मुकद्दमात से नताइज तक मुंतकिल होने का नाम तज़क्कुर है। तो बस फरमाते हैं कि हिकमत हासिल करना मौकूफ है तज़क्कुर पर। हिकमत से पहले तज़क्कुर है। तज़क्कुर के जब आप एक मुंतकिल हुए हैं मुकद्दमा से एक नतीजे की तरफ जो मुंतकिल हुए हैं मुकद्दमा से, तो इस तज़क्कुर पर मौकूफ है हिकमत। कहते हैं कि हिकमत को हासिल करना मौकूफ है कि पहले तज़क्कुर हो, और तज़क्कुर मौकूफ है खालिस अक्ल पर। लिहाजा फरमाते हैं कि जिसके पास खालिस अक्ल नहीं है, वो शख्स हिकमत से बेबहरा है, वो शख्स हिकमत से बेबहरा है। तो ये अक्ल खालिस से ही इंसान नतीजे तक पहुंचता है। अक्ल खालिस से नतीजे तक पहुंचेंगे, और नतीजे से फिर जब पहुंचेंगे तो वो हिकमत हासिल होगी। तो फरमाते हैं कि
वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, ये साहिबान अक्ल खालिस ही इससे तज़क्कुर हासिल करते हैं। तो अक्ल जो जिसका पास अक्ल ही नहीं है, जिसके पास अक्ल ही नहीं है, उससे हिकमत अता हो ही नहीं सकती। खालिस अक्ल से ही, जिसके पास खालिस अक्ल होगा, जिसके पास खालिस अक्ल होगा, उसे ही तज़क्कुर हासिल, वही नतीजे तक पहुंच सकता है, मुकद्दमा से नतीजे तक। वही जब मुकदमे से नतीजे तक पहुंचता है तो उस नतीजे को जो हासिल करना वो हिकमत कहलाता है। तो ये जो अब सारी एक एक लफ्ज का जो तर्जमा और उसके मानी की गहराई को एक एक को समझने के बाद अब हम इसका पूरी इबारत का हम तर्जमा करते हैं। अल्लाह फरमाता है युतिल हिकमता मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिकमत अता करता है, वो हिकमत अता करता है। वमन युतिल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत अता की जाती है उसे ही खैर कसीर अता किया जाता है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, साहिबान अक्ल खालिस ही इससे तज़क्कुर हासिल करते हैं। तो फरमाते हैं कि हिकमत, बसा औकात इंसान आलिम होता है, दानिशमंद होता है, दलीलें हैं, लेकिन हकीम, हर आलिम दानिशमंद हकीम नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ने के बाद, किताबें पढ़ी, पूरी की पूरी मिसाल दे रहा हूँ, इल्म आता है, सारी दलीलें, लेकिन जो नतीजा जो है, नतीजे का हासिल होना, वो अल्लाह की मशीयत और उसकी खास तौफीक के इलाही से मुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसके लिए खालिस पाकीज़ा दिल की जरूरत है। तो पाकीज़ा दिल जब तक नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से हिकमत अता नहीं हो सकती। तो लिहाजा फरमाया कि अंबिया हकीम थे, अंबिया हकीम थे, आलिम नहीं थे। आलिम के लिए जरूरी नहीं है हकीम हो। हिकमत क्या है? वो औलिया का खासा है। इसी वजह से वो एक पैगंबर की हदीस के, जो शख्स मन असबह अरबईना, जो शख्स 40 दिन खालिस होता है, खालिस यानी अपने दिल से गैर खुदा को निकाल कर अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर देता है, पूरी तवज्जो उसकी जब अल्लाह की तरफ होती है तो अल्लाह ताला उसके नतीजे में उसे हिकमत अता करता है। उसकी जबान से हिकमत के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो वो जो हिकमत के चश्मे हैं वो वही नतीजा है, उस दलील और हर मारिफत का जो नतीजा है वो उसे हासिल हो जाता है। तो इस वजह से हकीमाना बातें जो होती हैं वो छोटे छोटे जुमले होते हैं। हकीमाना में दलीलें नहीं होती बल्कि दलीलों का नतीजा होता है। तो अंबिया इसी वजह से हकीम। मुल्ला सदरा भी फरमाते हैं कि अब मैंने हिकमत नाम रखा, हिकमत मुतालिया, हिकमत बुलंद, हिकमत कि जो अंबिया को अता की गई, वो हिकमत जो अंबिया को अता की गई कि जिसके लिए खालिस और पाकीज़ा दिल की जरूरत होती है। उस खालिस और पाकीज़ा दिल से मुतवज्जे होकर जब हम कायनात के हकायक के रमूज को जानना चाहते हैं तो उस जानने के का जो नतीजा हमें हिकमत की सूरत में खास तौफीक इलाही से हासिल होता है। और जब वो नतीजा हासिल हो गया कि जिसे हम हिकमत कह रहे हैं, तो वो
جسے وہ حاصل ہو گیا اسے خیر کثیر عطا ہو گئی کہ وہ شخص مما بن جاتا ہے خیر کثیر کا. جب خیر کثیر کا مما بن جاتا ہے تو وما یذکر الا اولو الالباب. پھر فرماتے ہیں کہ آخر میں وما یذکر الا اولو الالباب، تذکر حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو خالص پاکیزہ دل، جو کسی قسم کی غیر کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، وہی خالص قسم کی عقل ہی تذکر حاصل کرتی ہے کہ وہی مقدمات سے نتیجے تک پہنچتی ہے اور نتیجے سے مقدمات تک پہنچتی ہے. تو یہ اس ملا صدرہ نے اپنی کتاب الاسفار الاربعہ کی پہلی جلد کے مقدمے میں بھی یہ آیت کوٹ کی، اور اسی کے اوپر پھر پوری اپنی کتاب حکمت ملا صدرہ کو ترتیب دیا اور فرمایا کہ میں نے حکمت یہ انبیاء کا خاصہ ہے، میں نے انبیاء اولیاء الہی سے اس کو لیا ہے. اور پھر قرآن کی یہ آیت پیش کر دی کہ یؤتی الحکمت من یشاء. یہ جو حکمت ہے، حکمت ملا صدرہ، یہ کسی ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے تو خاص توفیق الہی چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی خاص قسم کی تائید سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ تائید الہی مشروط ہے کہ انسان جب اپنا دل اور اپنی عقل کو خالص کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آگے جب بڑھتا ہے اور حقائق کے رموز کی شناخت و معرفت حاصل کرنے کے لیے جب قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت سے اسے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے. یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کی تعویل بھی یہی اس کا وہ باطنی معنی جو خود ملا صدرہ نے بھی کیا ہے. یہ اب یہ ہے کہ علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک وہ پھر ایک ایک لفظ کی حقیقت خاطیہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے. تعویل ہم نہیں کر سکتے. تعویل جو اشیاء کی حقائق خارجیہ تک دسترسی ہے جن کی، وہ انسان کامل ہے، وہ تعویل کو خاص قرار دے دیتے ہیں انسان کامل. جی آپ کو اگر سوال ہے تو اس کو تھوڑا سا اگر بتائیں. خالص عقل جو آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیے. ہاں، میں نے خالص عقل جو کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کی خواہشات اور وہ جو نفس کی جو تاریکیاں ہیں وہ اس میں کسی قسم کا شائبہ اس میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی کہ اس میں ان کی کوئی گنجائش ہوتی ہے. سب چیزوں سے خالص، پاک، منزہ. دیکھیں زیادہ تر لوگ خواہشات نفسانی بھی آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا، لوگ زیادہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنے خواہش کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. تو جب تھوڑی سی بھی اپنی ذہنیت اس میں داخل ہو جائے گی، جو پہلے ذہنیت بنائی ہوئی ہے، وہ جب آپ اس کے اندر داخل کریں گے تو وہ عقل خالص نہیں رہے گی. وہ آپ کو کبھی بھی حکمت تک نہیں ہوتا، اس کے ذریعے آپ کو حکمت عطا نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جس کے ذریعے سے آپ پھر یعنی سعادت کی آخری منزل تک پہنچ سکیں.